دھیان ادھر ہی رہتا ہے یا نہیں؟ بنانے کی کوشش بھی کرتے ہیں. چلیے دوست بھی چھوڑیے, ایک اور طرح سوچئے. جب آپ کسی ایسے کو ناراض کرتے ہیں جس سے آپ کا مفاد وابستہ تھا, جس سے آپ نے کوئی کام نکلوانا تھا, اور اگر کہیں کوئی گستاخی ہو جائے رات نیند ہی نہیں آتی. مثلاً کہیں سے آپ کو جاب ملنی تھی, جس نے آپ کو جاب دینی تھی اس کو آپ نے ناراض کر دیا. کوئی ہے پریشانی دل میں؟ کیا اللہ سے آپ کو کوئی مفاد وابستہ نہیں؟ کوئی مفاد وابستہ نہیں؟ اتنا بھی ریگارڈ نہیں دیتے کہ اس سے بھی کچھ چاہیے مجھے؟ اس کو ناراض کرنے کا بھی کوئی گناہ ہو سکتا ہے؟ اس کو ناراض کر کے بھی کوئی مصیبت آ سکتی ہے؟ کبھی سوچا ہم نے اللہ کو ناراض کر کے میرا نقصان ہو جائے گا؟ یہ کتنی بار خیال آتا ہے, اور اس پر کتنی راتیں آپ بے چین ہوئے, اور کتنی دفعہ آپ کو ایسی ہی تکلیف گزری جیسی کسی انسان کو ناراض کر کے. چلیے اس کو بھی چھوڑیے, یہ بھی کوئی اتنی بڑی بات نہیں. ایک اور طرح سوچئے کہ کیا کسی ایسے انسان کو ناراض کرنے سے آپ کو ڈر لگتا ہے جو آپ کو سزا دے سکتا ہو؟ مفاد کو چھوڑ دیجئے, آپ جو آپ کو پکڑ کے ٹکانے لگا سکتا ہو. یعنی کسی ایسے انسان کو ناراض کرنا, مثلاً کسی عورت کے لیے یہ ہو سکتا ہے کہ اس کا شوہر اس کو طلاق دے دے مثلاً, یا پھر آپ کو ویزا چاہیے یورپ کا یا امریکہ کا, اور آپ کو یہ بتایا گیا کہ اگر آپ ایک ریلیجس شخص ہوں تو ویزا ملنا مشکل ہوتا ہے. اگر آپ نے حجاب لیا تو ویزا نہیں ملے گا. اگر آپ داڑھی والے ہیں تو آپ وہاں انٹر نہیں ہو سکیں گے. کیا پتا آپ کو پکڑ کے جیل ہی لے جائیں, کیا پتا آپ کو ایئرپورٹ پہ بٹھا دیں. تو کوئی ڈر شر لگتا ہے پھر آپ کو؟ کوئی ڈر تو نہیں لگتا. آپ کو کسی اسکول میں کسی کالج میں ایڈمیشن لینا تھا تو آپ کا پیپر اچھا نہیں ہوا, امتحان میں پرچہ اچھا نہیں ہوا, کوئی ڈر تو نہیں کہ کہیں آپ کی انٹری بین ہو جائے گی اس پروفیشنل کالج میں, یا آپ کو کوئی سرٹن گریڈ نہیں ملے گا؟ ہوتا ہے. کیا کبھی اتنا ڈر لگا کہ اگر میں نے یہ غلط کام کر لیا تو کہیں ایسا نہ ہو کہ جنت میں انٹری پہ بین لگ جائے, اللہ کی رضامندی نہ مجھے ملے؟ کبھی ایک بار بھی ڈر لگا؟ ہمیں ڈر نہیں لگتا. ہمارا اللہ سے کوئی مفاد بھی ہمیں وابستہ نظر نہیں آتا. تو عملی زندگی میں ہماری محبتیں, ہمارے مفادات, ہمارے ڈر خوف سب انسانوں سے ہیں, سب دنیاوی مفادات سے ہیں, آگے سے نہیں ہیں. اس رب سے واقعی اگر ہم سمجھتے کہ ہمارا فائدہ اور ہمارا نقصان اور ہماری جزا اور ہماری سزا سب اس کے ساتھ وابستہ ہے, تو پھر کیسے ہو سکتا ہے کہ اطاعت کے لیے دل نہ چاہے؟ پھر کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم نماز کا وقت اور سو جائیں اور صرف گپ شپ میں گزار دیں؟ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم کسی انسان کے ساتھ ظلم کریں, اس کے مال کی طرف غلط نظر سے دیکھیں بھی؟ تو نہیں ہو سکتا. ساری خرابیوں کی جڑ یہی ہے کہ ہمارے اندر نہ خدا کی صحیح محبت ہے جیسی ہونی چاہیے, اور نہ خدا کا ڈر ہے جیسا ہونا چاہیے. یہ کس کے اندر تھا؟ ایک معیاری شکل میں, جس سے یہ کہلوایا گیا قل انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم من یصرف عنہ یومئذ فقد رحمہ. جس سے اس دن کا عذاب پھیر دیا گیا وہی دراصل اللہ کی رحمت پا گیا, جس سے اس دن کا عذاب پھر گیا. اور پھر وذالک الفوز المبین, یہ ہے کھلی کامیابی, یہ ہے اصل کامیابی. ہم کامیابی اور ناکامی کے معیار کس چیز کو قرار دیے ہوئے؟ کامیاب انسان ہمارے نزدیک کون ہے؟ جب ہم کہتے ہیں نا کامیاب انسان, تمہارے مائنڈ میں کون کون آتا ہے؟ یا دولت مند لوگ, بل گیٹ, یا کوئی بہت کسی دنیاوی پوسٹ پر کامیاب, سکسیسفل. اور کامیاب انسانوں کی خصوصیات جب ہم پڑھتے ہیں تو کن انسانوں کی خاص خاص باتیں پڑھتے رہتے ہیں. بہت سی کتابیں بھی لکھی گئی ہیں نا کامیاب انسانوں کی, وہ 7 ہیبٹس آف سکسیسفل پیپل جو ہے, ان 7 ہیبٹس کو تو ہم نے خدا کا قانون بنا رکھا ہے. لیکن کامیاب انسان جو دنیا کے واقعی کامیاب انسان تھے, محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ان کی سیرت پر, ان کے بارے میں کیا پڑھا ہے, کتنا جانتے ہیں, یہ کتنا جاننے کے شوقین ہیں, یہ کتنی ہمیں اس کی طرف توجہ ہے, وہ کتنا ہے ہماری زندگی. اصل میں دیکھنے کی بات یہ ہے کہ جو ہم کہتے ہیں وہ کر کوئی نہیں رہے. ہمارے آنسو بہتے ہیں حضور کا نام لے کر, لیکن محبت کے اتنے بڑے بڑے دعوے, اتنے جھنڈے لگاتے ہیں ہم 12 ربیع الاول میں کہ پورے شہر میں عید ہو جائے, ایسا چراغاں کرتے ہیں کہ راتیں دن بن جائیں, لیکن دل میں کوئی روشنی ہے ہی نہیں, عمل میں کوئی رنگ ہے ہی نہیں. تو یہ کیا ہے؟ یہ کس کو دھوکہ دے رہے ہیں؟ قل انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم من یصرف عنہ یومئذ فقد رحمہ وذلک الفوز المبین.
وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، اگر اللہ تمہیں کسی قسم کا نقصان پہنچائے تو اس کے سوا کوئی نہیں جو تمہیں اس نقصان سے بچا سکے، کوئی نہیں۔ اس پر ہمارا کتنا ایمان، اس پہ ہمارا کتنا یقین ہے۔ عام طور پر ہم اس کے بارے میں طرز عمل کیا اختیار کیے ہوئے، کہنے کی بات نہیں میں پوچھ رہی اس وقت کہ ہم کیا کہتے ہیں، کہتے تو بہت کچھ ہے، لیکن عملاً پریکٹیکلی ہم کیا کر رہے ہوتے ہیں، لوگوں سے وابستہ کیے ہوئے ہیں۔ اگر ہمیں یہ پتا چل جائے نا کہ اس پوری کائنات میں اللہ کا حکم ہے، اور کوئی بھی واقعہ صرف اس وقت ہوتا ہے جب اللہ کے اذن اور حکم سے سارے اسباب ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرتے ہیں۔ مطلب بارش کا برسنا ایک سمپل سی چیز نظر آتی ہے، ہم سویرے اٹھتے ہیں، ہم کہتے ہیں اوہ آج تو رات بارش ہوتی رہی اور آج بارش ہو رہی ہے، یہی کہتے ہیں نا بس۔ کبھی اس سے پیچھے نہیں سوچتے کہ یہ واقعہ کیسے ہوا، کبھی دل تھام کے سوچا ہم نے یہ واقعہ کیسے ہوا، کبھی غور و فکر کیا ہم نہیں، ہم کہتے ہیں بارش ہو رہی ہے بس، اور مسئلہ ہو گیا، بارش ہو رہی، موسم اچھا ہو گیا، بس یہاں تک ہی ہم سوچتے ہی نہیں بارش کیسے ہوئی، اس کے پیچھے کس کس کا تعاون شامل ہے۔ کبھی سوچیں کون کون ہے پیچھے، سورج ہے، ہوائیں ہیں، فرشتے ہیں، ہاں سمندر ہے، ان سب نے آپس میں اتفاق کیا نا۔ سمندر پہ آپ کا حکم چلتا ہے، ہوا آپ کے حکم کے تابع ہے، سورج آپ کی مرضی سے کام کرتا ہے، کس کی مرضی کے تابع ہے سب؟ وَلَهُ مَا سَكَنَ فِي اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ، اسی کے سب کچھ اس کے تابع ہے۔ اور وہ جب سورج کو حکم دیتا ہے تو پھر ہوا آگے آتی ہے اور پھر پانی اٹھتا ہے اور پھر سخت کھاری نمکین پانی ایواپوریٹ ہو کے صرف میٹھا حصہ اڑتا ہے اس کا، اور پھر وہ بادل لے کے چلتے ہیں، اور فرشتے مقرر ہیں جو مسلسل مینجمنٹ کے کام کر رہے ہیں، کہاں برسانا ہے، کہاں پانی لے جانا ہے، پھر وہاں جا کے برستا ہے اور نفع پہنچتا ہے، انسانوں کو فائدہ ہوتا ہے۔ ایک فائدے کے پیچھے جو انسانوں کو پہنچتا ہے کس کا ہاتھ ہے؟ اللہ کا ہاتھ ہے، سب اللہ کے اذن سے۔ اسی طرح زمین ہل جاتی ہے، زلزلے آتے ہیں، یہی ہوا اور بارش جو ہے وہ طوفان برپا کر دیتی ہے، نقصان ہو جاتے ہیں، فصلیں برباد ہو جاتی ہیں، بارش جو ہے وہ بارش بننے کے بجائے برف بن کے اترتی ہے، اولے پڑتے ہیں، فصل برباد ہوتے ہیں، پھر کس کا اذن ہوتا ہے؟ تو پھر نفع اور نقصان ہے کس کی طرف سے؟ اللہ کی طرف سے۔ چھوٹی سی چیز بھی، کوئی چھوٹی سے چھوٹی چیز بھی اس وقت واقع ہوتی ہے جب اللہ کا اذن ہوتا ہے، ان سب کے پیچھے کنٹرول اس کا ہے۔ اس لیے کوئی تکلیف آ جائے تو ہٹا بھی صرف وہ سکتا ہے، کوئی بھلائی اور خوبی ملے تو بھی صرف وہ بھیجتا ہے۔ جب تک ہمارا یہ یقین پختہ نہ ہو اس وقت تک ہم صحیح معنوں میں اللہ کی اطاعت نہیں کر سکتے، ہم فرما بردار بن نہیں سکتے۔ کیونکہ جب ہم لوگوں سے ڈرتے ہیں نا، یہ نقصان دے جائے گا، وہ بگاڑ دے گا، وہ کچھ کر جائے گا، تو پھر ہم بندے بھی انہی کے بنے رہتے ہیں، اطاعت بھی انہی کی کرتے ہیں، فرما برداری بھی انہی کی کرتے ہیں۔ تو یہ انتہائی ایک مزہ خیز بات ہے کہ انسان اللہ کے سوا کسی اور سے ڈرے، یہ حماقت، سمجھداری نہیں۔ سارے اسباب تو کنٹرول وہ کر رہا ہے، فاطر السماوات والارض کنٹرول کر رہا ہے سب کچھ۔ تو کوئی انسان کیا کر سکتا ہے؟ کسی کا کچھ نہیں کر سکتا۔ کوئی کسی کا رزق چھین سکتا ہے؟ کسی کو روزی سے محروم کر سکتا ہے؟ کتنی مثالیں ایسی ملتی ہیں کہ جب انسانوں نے انسانوں کو روزی سے محروم کیا، اللہ نے ان کے لیے اس سے بڑے دروازے کھولے۔ ایسے واقعات آپ نے بھی سنے پڑے ہوں گے، وقتی طور پہ ضرور دھچکا لگا، لیکن پہلے سے زیادہ بہتر رستہ اللہ نے کھول دیا۔ تو آپ سمجھتے ہیں یہ اتفاق ہو گیا، یہ تو بائی چانس ہو گیا، ہاں، لیکن بنیادی طور پر اس کے پیچھے اللہ ہی کا فیصلہ اور اللہ ہی کا ہاتھ ہوتا ہے۔ تو وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اگر خیر پہنچتی ہے تو بھی اسی کی طرف سے آتی ہے اور وہ ہر چیز پہ قادر ہے۔ یاد رکھیے جتنا زیادہ آپ کا اس بات پر ایمان پختہ ہوگا، سچا ایمان، اتنا ہی زیادہ آپ کے لیے یہ زندگی بھی آسان ہو جائے گی اور آخرت بھی، اور اسی بقدر آپ کی اطاعت ہوگی۔ یعنی میری زندگی میں کتنے % اطاعت ہے؟ اگر آپ اطاعت کے 100 نمبر لگا لیں اور اپنے آپ کو پرکھیں کہ کتنے %، 10% اللہ کی بات مانتی ہوں، 20%، 30، 50، اگر 10 باتیں بھی لکھ کے اپنا جائزہ لے لیں، یہ کرتی ہوں، یہ کرتی ہوں، یہ کرتی ہوں، یہ کرتی ہوں، ویسے کچھ زبان کی باتیں، مثلا سچ بولنا، شکر گزار ہونا وغیرہ وغیرہ، اور پھر کچھ غلط باتیں لکھ لیں کہ جھوٹ بولنا، غیبت، چغلی وغیرہ، پھر اسی طرح عبادات کا کچھ لکھ لیں، کچھ حقوق العباد کا لکھ لیں، موٹی موٹی 5-10 باتیں لکھ کے اپنا ٹیسٹ انالیسس خود کر لیں، آپ خود ہی اس میں سے نکال لیں گے پرسنٹیج کہ میں اتنے %، 1%، 10%، کتنے % میں اللہ کی اطاعت کرتی ہوں۔ تو آپ یقین مانیے جتنے % آپ کا ایمان اس بات پر پختہ ہوگا کہ نفع اور نقصان اللہ کی طرف سے ہے، کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا، جتنا زیادہ آپ کی محبت اور خوف اللہ سے زیادہ ہوگی،
اتنے ہی لیول کی اطاعت زیادہ ہوگی، اور جتنا وہاں سے لیول ڈراپ ہوگا اتنا ہی ساتھ اطاعت کا لیول ڈراپ ہو جائے گا۔ یہ چیز لازم و ملزوم ہے۔ جب تک آپ اس نقطے کو نہیں سمجھیں گے اس وقت تک صحیح رستے پر نہ صحیح طور پہ چل سکتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم، نہ جم سکتے ہیں۔ عام طور پہ ہم خوف کھاتے رہتے ہیں، ابھی تو میں یہاں ٹھیک ہوں، پتہ نہیں یہاں سے نکلوں گی پھر کدھر پھسلوں گی، پھر پتہ نہیں کیا ہوگا۔ یہ سب اس لیے ہے کہ ہم لوگوں کے سہارے جی رہے ہیں۔ جس کا سہارا اللہ پہ ہو نا، وہ نہیں ایسی باتیں کرتا۔ جس رب کے لیے وہ یہاں اطاعت کر رہا ہے اسی رب کے لیے وہ کہیں اور بھی کر سکتا ہے۔ وہ کسی جنگل بیابان میں تنہا، وہ وہاں بھی اطاعت کر سکتا ہے۔ ابھی تو میرا حال بڑا اچھا ہے، پھر پتہ نہیں میرا کیا ہوگا، کدھر کو پھسلوں گی، پھر پتہ نہیں کیا کروں گی۔ یہ وسوسے بہت شیطان ڈالتا ہے، اور دیکھا بھی ہے لوگوں کو ایسا ہوتا بھی ہے۔ تو آپ کو پتہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کون سی دعا بہت مانگا کرتے تھے؟ یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا۔ کس سے مانگتے تھے یہ؟ کون دیتا ہے یہ؟ وہی دیتا ہے۔ اگر ہم اس سے مانگتے رہے، اس سے ہم نے تعلق مضبوط کر لیا، اس سے تعلق ہمارا باقی رہا، کوئی کچھ نہیں کر سکتا، کوئی چیز نہ آپ کو ہلا ہی نہیں سکتی۔ اور اگر اس سے تعلق نہیں نہ درست آپ کا، تو بندے 4 دن بھی آپ کو سپورٹ نہیں کر سکتے کہ آپ کو مدد دے سکے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس سے تعلق کیسے مضبوط رہے، وہ کہاں ملتا ہے؟ اگر آپ نے ایسے اسباب اختیار کر لیے، وہ راہیں ڈھونڈ لی، وہ طریقے جان لیے، وہ کام شروع کر دیے کہ جس سے وہ ملتا ہے، تو آپ نہیں پھسل سکتے، وہ آپ کو تھام کے رکھے گا، کیونکہ آپ کو ضرورت ہے نا اس کی، اس کو تو نہیں ضرورت آپ کی۔ کہاں ملتا ہے وہ؟ کیا طریقے ہیں، کیا راستے ہیں؟ سوچئے اس پر۔ وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ۔ پرسنلی اگر آپ اللہ سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں اور اللہ کو پانا چاہتے ہیں تو نماز ہے۔ پھر قرآن، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، صرف آپ نہیں، جمیعاً۔ تو کہاں ملے گا اللہ آپ کو؟ جمیعاً کے ساتھ قرآن پکڑ کے رکھنے سے، اکیلے نہیں کہ صرف صبح کی تلاوت کر لیں تو کافی ہے۔ صرف کسی ایک کے ساتھ بھی شیئر کرتے رہیں گے نا تو جمیعاً کا مقصد پورا ہو جائے گا، پھر اللہ کی ذات سے آپ دور نہیں جائیں گے۔ اور اگر یہ بنیادی 2 کام آپ نے نہیں کیے، کیونکہ قرآن سے اللہ آپ سے کلام کرتا ہے، نماز میں آپ اللہ سے کلام کرتے ہیں، نماز میں آپ اس سے ملاقات کرتے ہیں، اور قرآن کے ذریعے وہ آپ کی رہنمائی کرتا ہے۔ تو جب ایک کمیونیکیشن ڈیلی بیسس پہ ہوتا رہے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ آپ پھسلیں یا بھٹکیں، وہ خود آپ کو تھامتا ہے۔ اور اگر کسی کی زندگی میں یہ 2 کام نہیں، پہلا یا دوسرا، تو پھر خطرے میں ہے وہ۔ جب ہماری زندگی میں یہ 2 فیکٹرز پریویل کرتے ہیں نا، ایک انڈیویجول لیول پہ اللہ سے سچا تعلق، تنہائی کے اوقات میں اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر اللہ سے بات کرنا نماز کے ذریعے، کوئی مشکل ہو، کسی انسان کا ڈر ہو، خوف ہو، کیا کریں گے آپ؟ کوئی انسان آپ کو نقصان دینا چاہتا ہے، مثلاً آپ جاب پر ہیں، بہت اچھی جاب ہے آپ کی، لیکن آپ کے دین پر چلنے کی وجہ سے آپ کی جاب خطرے میں پڑ گئی، ایسا ہوتا نا؟ اب آپ کدھر جائیں؟ اب کیا کریں؟ سچویشن آ گئی ایسی کہ آپ بہت اچھی پوسٹ پہ ہیں، آپ کو نماز کے لیے وقت چاہیے۔ اب آپ کو پتا ہے کہ جو ہی میرے باس کو پتا چلے گا کہ یہ نمازی ہے تو وہ کیا کرے گا؟ آؤٹ کر دے گا۔ اب آپ کے دل میں سخت خوف ہے کہ میری یہ جاب چلی گئی تو میں گھر کیسے بناؤں گی، میری یہ جاب چلی گئی تو میں یہ فلاں اور فلاں کام کیسے کروں گی، بے شمار خدشات، بے شمار خوف۔ کیا کریں؟ حل کیا؟ حل یہ ہے کہ آپ اپنی مذہبیت کو، اپنے دینداری کو ایک طرف رکھیں اور جاب کریں۔ کیوں نہیں؟ آپ کیسے مشورے دے رہے ہیں ایکسٹریمسٹ؟ دیکھیے، بعض اوقات قصور کہیں اور ہوتا ہے، بلیم دین کو کر دیا جاتا ہے کہ مجھے نماز کی وجہ سے نکالا گیا، حالانکہ نماز کی وجہ سے نکالے جانے کا سبب کبھی کبھی، یعنی میں نہیں کہتی کہ سبب کبھی نہیں ہو سکتی، سبب ہو سکتا ہے لیکن بہت کم، کچھ اور اسباب ہوتے ہیں، لیکن ان کو وہ بیان کرنے کی بجائے، بتانے کی بجائے ایک سیدھی ساری بات کرتے ہیں کہ تمہاری نماز یا دین یا حجاب کی وجہ سے تمہارے ساتھ یہ ہو رہا ہے، حالانکہ یہ نہیں ہوتا۔ اس وقت بھی ہم جھوٹ بولتے ہیں، جھوٹی توجیہ کرتے ہیں۔ اگر آپ اپنے فیلڈ میں کمپیٹنٹ ہیں، اگر آپ محنتی ہیں، آپ اپنے فرض سے بڑھ کے کام کرنے والے ہیں، آپ احسان کے رویے پہ عمل کرنے والے ہیں، آپ اپنے رب کی خاطر قربانی کرنے والے ہیں، کیا آپ لوگوں کی ضرورت نہیں؟ اگر آپ ایماندار ہیں، آپ وقت کے پابند ہیں، وقت کے پابند تو کیا وقت سے زیادہ کام کرنے والے ہیں، زیادہ محنتی ہیں، اور آپ اپنے کام کو جانتے بھی ہیں، کیا آپ دوسروں کی مجبوری نہیں؟ آپ مجبوری ہیں دوسروں کی، دوسرے رکھیں گے آپ کو؟ میں ایک ایسے شخص کو جانتی ہوں کہ جسے اوریکل میں جاب ملی، انٹرویو ہو رہا تھا، اور اس نے جاتے ہی یہ کہا کہ بیفور وی اسٹارٹ دی انٹرویو اور یہ ساری باتیں باقی طے کریں، میں ایک مسئلہ پہلے ہی آپ سے حل کرنا چاہتا ہوں، اور وہ یہ ہے
کہ مجھے دن میں 2 دفعہ بریک چاہیے ہوگی اس اور اس نماز کے لیے. اگر آپ اس سے اگری کرتے ہیں تو ہم آگے بات کرتے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ میں یہ داڑھی رکھوں گا اور مجھے اس پر کوئی ہراس نہیں کرے گا, کوئی میرا مذاق نہیں اڑے گا. ان کا کہ ہم مانتے ہیں, ان کا کہ چلیے ٹھیک ہے اب ہم طے کرتے ہیں. اور بہترین جاب ملی. یہ نہیں کہ دھوکہ دیا, پہلے ہی بتا دیا کہ دیکھو آپ کی ٹرمز اینڈ کنڈیشنز ہے نا کہ میں اتنا کام کروں اور ایسا کروں, میں اس سے بڑھ کر آپ کو دوں گا, کیونکہ میری ٹرمز اینڈ کنڈیشنز یہ ہیں, اگر آپ کو منظور ہے تو میں کام کرتا. یہ جرت اس میں کہاں سے آئی, کس چیز نے اس کو جرت دی, اور دوسروں نے اس کو کیسے قبول کیا, کیوں قبول کیا؟ کیونکہ وہ شخص اپنے فیلڈ کا ماہر ہے, اسے پتا ہے کہ میری قابلیت کیا ہے, میں کتنا کام کر سکتا ہوں, میں ان کے لیے کتنا فائدہ مند ہوں. کیونکہ انہیں بھی اپنا مفاد عزیز ہے نا, کہ ہمیں ایسا شخص چاہیے جس کے اندر یہ اور یہ کوالیفیکیشن ہو. آج مسلمانوں کا سب سے بڑا جرم کیا ہے؟ نہ وہ محنت کرتے ہیں, نہ وہ کام کرنا چاہتے ہیں, نہ وہ قربانی کرتے ہیں, نہ وہ احسان کرنا چاہتے ہیں. اور پھر اگر کوئی انہیں ریجیکٹ کرے تو پھر بھی جھوٹ بول کے اپنے دین کو بلیم کر لیتے ہیں کہ ہمارے دینی ہونے کی وجہ سے ہم سے فلاں باعث ہو گیا. دینی ہونے کا مطلب کیا ہے؟ الدین والنصیحہ, دین خیرخواہی کا نام ہے. آپ کو معلوم ہے خیرخواہی کس کو کہتے ہیں؟ مسلمانوں میں کیسی خیرخواہی تھی؟ حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ نے اپنے غلام کو گھوڑا خریدنے کے لیے بھیجا تو غلام بازار گیا اور ایک عمدہ گھوڑا دیکھا. گھوڑے والے کو حضرت جریر کے پاس لے آیا. حضرت جریر نے اس گھوڑے والے سے کہا, بھائی گھوڑا کتنے کا بیچو گے؟ گھوڑے والا 300 درہم کا. حضرت جریر گھوڑے کو غور سے دیکھتے اور کہتے ہیں, بھائی کیا گھوڑے کو 400 درہم میں فروخت کرو گے؟ گھوڑے والا, بھائی کیوں نہیں, ضرور بیچوں گا. پھر انہوں نے دوبارہ غور سے دیکھا, پھر کہا 500 میں فروخت کرو گے؟ کہا کیوں نہیں, ضرور. اس نے پھر غور سے دیکھا, کہا 600 میں فروخت کرو گے؟ کہا. پھر غور سے دیکھا 700 میں, جی ہاں. پھر غور سے دیکھا 800 میں, پھر غور سے دیکھا, کہا 900 میں. اب حضرت جریر نے پیسے دیے, گھوڑا خرید لیا. کسی نے کہا, جریر تم عجیب آدمی ہو, وہ تمہیں 300 میں دے رہا تھا اور تم نے اسے 900 میں خریدا. فرمانے لگے, میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ بیعت کی تھی, عہد کیا تھا, آپ کے ہاتھ میں ہاتھ رکھ کے وعدہ کیا تھا کہ ہر مسلمان کے ساتھ خیر خواہی کروں گا, ہر ایک کے ساتھ اچھا کروں گا. اس بیچارے گھوڑے والے کو گھوڑے کی صحیح قیمت پتہ نہیں تھی, تو کیا میں اس کے ساتھ دھوکہ کرتا؟ یہ ہے صحابہ کرام, عہد کے سچے. میں نے وعدہ کر رکھا ہے, اللہ کے رسول سے وعدہ کر رکھا ہے, ہر ایک سے اچھا کروں گا. اب وہ بیچارہ گھوڑا پالنے والا کہیں جنگل دیہات میں رہتا ہوگا, وہاں سے پال پلا کے شہر میں لائے. جیسے عید کے موقع پہ آپ نے دیکھا ہوگا نا, لوگ گاؤں دیہات سے بکریاں لے کے آ جاتے ہیں, تو ان کو بعض اوقات نہیں پتا ہوتا کہ قیمت کیا ہے اصل میں. تو اب یہ غور سے دیکھتے ہیں, پھر کہتے ہیں یہ بھی خوبی ہے, نہیں اس کی قیمت زیادہ ہونی چاہیے, 100 بڑھاتے ہیں. پھر دوبارہ دیکھتے ہیں کہ کہیں زیادتی نہ ہو جائے, پھر ایک نظر اور ڈال لیتے ہیں. یعنی آپ سوچ رہے ہوں گے کہ انہوں نے پہلی دفعہ 3 سے 9 کیوں نہ کیے, تو وہ ٹھہر کے کیوں, کیونکہ جیسے سودا ہوتا ہے نا, انسان پرکھتا ہے, کھولتا ہے, دیکھتا ہے چیز, دیکھتے اصل پہ پہنچ گئے. جب انہیں تسلی ہو گئی, ضمیر نے اوکے کر دیا, ہاں اب ٹھیک ہے قیمت, تو کہا اچھا یہ لے جاؤ. یہ اس کو خیرخواہی کہتے ہیں, اس کو دینداری کہتے ہیں. دین کا مطلب کہ الدین والنصیحہ, دین خیرخواہی کا نام ہے, ہر ایک سے خیرخواہی کا نام ہے. اگر کوئی کسی بھول میں, کسی حماقت میں, کسی وجہ سے مصیبت میں پڑنے لگا ہے, آپ اپنی ذات سے کر کے اسے پورا کریں. ہر مسلمان کے ساتھ خیرخواہی, ہر ایک کا بھلا چاہنا. اور ہمارے دل میں کیا ہوتا ہے, کس کو کہاں سے دھوکہ دیں, کس کی ویکنس کیا ہے, کس کو کہاں سے بے وقوف بنائیں. اس کو ہم کہتے ہیں سمارٹنس, کلیور ہونا, عقل مند ہونا, سمجھدار ہونا. تو عقل مند وہ ہے جو اللہ کی نظر میں عقل مند ہو, اور جو دوسروں کے لیے خیر خواہ ہو, جو اس طرح کے کمپلیکسز سے پاک ہو. اور یہ صرف وہ شخص ہو سکتا ہے جو اپنے رب کو پالے نا, کیونکہ اس کا معاملہ اپنے رب سے چل رہا ہوتا ہے. سودا گھوڑے کا طے کر رہا ہوتا ہے, اور دل میں وہ اپنے رب کے ساتھ معاملہ کر رہا ہوتا ہے کہ اللہ تو دیکھ رہا ہے نا, اس کو تو نہیں پتا, میں اسے دھوکہ نہیں دوں گا, میں اس کے ساتھ اچھا ہی کروں گا. اور پھر دوسری طرف اس کو آخرت کا اتنا یقین ہوتا ہے, گویا وہ اپنا گھر وہاں دیکھ رہا ہے کہ مجھے تو وہاں جانا ہے, وہاں کا سب کچھ چاہیے, میں تو اگر ایک لقمہ بھی خرچ کروں گا, اللہ کے راستے میں دوں گا, تو اللہ تعالیٰ اس کو پہاڑ برابر کر دیں گے. اتنی اس کی قدردانی فرمائیں گے جس طرح ایک مالک اپنے گھوڑے کے بچے کی قدردانی کرتا ہے. ایسی ایمانداری ہم میں سے کتنے لوگوں میں, ایمانداری سے بتائیے, اپنے اندر کا حال دیکھ کے بتائیے مجھے. ایسے سارے مواقع سے ہم دوسرے کی لا علمی سے, دوسرے کی مجبوری سے, دوسرے کی ضرورت سے آج ہم سب فائدہ نہیں اٹھاتے, اس کو اور بے وقوف بنا کے 300 سے بھی 200 یا 100 پہ لائیں. ہمارا اخلاق تو یہ ہو چکا ہے. پھر ہم کہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے. جب ہم کسی کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں تو ہمیں یاد نہیں رہتا.
اب یہاں پر کیا ہوگا، اسی کا تو منافق کیا کہتے تھے، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ، وہ کہے یہ بے وقوف ہیں، دیکھو ذرا، بظاہر تو بے وقوفی نظر آتی ہے نا، اگر کوئی آپ میں سے زیادہ مہنگی چیز لے کر آئے تو سب اس کے پیچھے پڑ جاتے ہیں، کیا کہتے ہیں، کسی رکشہ ٹیکسی والے کو اگر آپ زیادہ کرایہ دے دیں اس کے ڈیمانڈ سے بڑھ کر، تو دوسرے کیا کہتے ہیں، اے بے وقوف۔ تھوڑا سا سوچئے، آج تک کتنی دفعہ، تھوڑا سا آپ کو آئینہ دکھانا چاہتے، کتنی دفعہ زندگی میں آپ نے کسی رکشے ٹیکسی ریڑھی والے کو اس کی ڈیمانڈ سے زیادہ دیا ہو، صرف اس لیے میں ایک حجاب پہنے ہوئی عورت ہوں، میں ایک دین کی نمائندہ ہوں، میرا دین اس وقت، یہ حجاب اس وقت بدنام ہو چکا ہے، مجھے اس کو عزت دینی ہے، مجھے اپنے رب کی خاطر اپنی ذات کی بڑائی نہیں، کیونکہ میں جس کے اندر لپٹی ہوں اس کو کیا پتا میں کون ہوں، کیا پتا میں کون ہوں، اس کی خاطر مجھے ایک غریب انسان کو اس کے حق سے زیادہ دینا ہے، صرف احسان کرنے کے لیے، کیونکہ واللہ یحب المحسنین۔ ایک طرف فائدہ یہ ہوگا، دین کی اچھی نمائندگی ہوگی، اس کے دل میں دین کی محبت پیدا ہوگی، یہ بھی شاید مسجد چلا جائے، یہ بھی شاید دین سیکھنے سکھانے لگ جائے، اور دوسری طرف میرے رب کی محبت مجھے حاصل ہوگی۔ ہمارے اندر یہ اخلاق ہی نہیں ہے۔ امام ابن تیمیہ کہا کرتے تھے، اللہ سبحانہ وتعالی نے ابراہیم علیہ السلام کو اس بنا پر دوست بنایا تھا کہ وہ لینے سے زیادہ دینے سے محبت رکھتے تھے، وہ لینے کی بجائے دینے سے محبت رکھتے تھے، ان کو محبت تھی اس بات سے کہ میری ذات سے ہر ایک کو خیر پہنچے، میں ہر ایک کو کچھ نہ کچھ دوں، تو ان کی اس صفت کی وجہ سے اللہ نے ان کو اپنا دوست بنایا تھا۔ وہ اب اللہ کی محبت میں، اپنے رب کی محبت میں ہر کام کر سکتے تھے۔ اور پھر جب ہمارا اس پہ یقین ہے کہ جب تم دو گے اللہ اس سے زیادہ تم کو دے گا، اس کے پیچھے اور لے آئے گا، پھر یہ کیسے ممکن ہے کہ ہم دینے والے نہ بنے؟ لیکن چونکہ ہمیں یقین نہیں نا، ہم نفع نقصان اپنے ہاتھوں میں سمجھتے ہیں۔ تب آپ خود سوچئے کہ جس بندے کے اندر انسانوں کی محبت ہے، انسانوں کے لیے خیرخواہی ہے، انسانوں کے لیے بھلائی کے جذبات ہیں، اس کو کون پھینکے گا پرے؟ کوئی نہیں پھینکتا اس کو۔ یہ اس کی غلط فہمی، یہ اس کی اپنی بد اخلاقی ہوتی ہے، یہ اس کی اپنی دل کی تنگی ہوتی ہے، یہ اس کی اپنی خرابی ہوتی ہے کہ جس کی وجہ سے اس پہ یہ آفت آتی ہے۔ ٹھیک ہے، دنیا میں ظلم بھی ہوتا ہے، دنیا میں ناانصافیاں بھی ہیں اس زمین پر، لیکن بہت وقت ہم قصوروار خود ہوتے ہیں مگر بلیم ہم دوسروں کو کرتے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی مثال ہمارے سامنے کہ جب ان کو بے قصور جیل میں بند کیا گیا تھا، پھر جب عورت نے ان پر الزام لگایا، کس طرح ایک شخص اٹھا اور اس نے ان کا دفاع کیا۔ اگر آپ سچے ہیں نا، اور آپ کے اوپر جھوٹا الزام لگ رہا ہے یا آپ کو بے وجہ بدنام کیا جا رہا ہے، اللہ آپ کی ضرور مدد کرے گا۔ لیکن مشکل یہ ہے کہ ہم صبر اور انتظار نہیں کرتے، اور اللہ کے وعدوں پہ ہمیں یقین نہیں۔ اصل بات یہ کہ اللہ کو پایا نہیں ہم نے، اس پر یقین نہیں ہمارا، اس کی باتوں پر ایمان نہیں ہمارا، بھروسہ نہیں ہمارا، لہٰذا ہم سمجھتے ہیں لوگ نقصان دے جائیں گے، لوگوں سے فائدہ مل جائے گا، اور انسانوں سے توقع رکھتے ہیں، چاہے وہ فلاں سے مجھے کیا ملے گا، فلاں سے کیا ملے گا، فلاں سے کیا ملے گا۔ اور اگر صرف ان بنیادوں پر انسانی تعلقات قائم ہوں کہ اس سے مجھے کیا ملے گا اور اس سے کیا ملے گا، تو ایسے شخص کی نیت کو اللہ نہیں جانتا، یہ صرف مفاد پرست شخص۔ ہم نے نمازوں کو کیسے بدنام کیا کہ مثلا ہم کسی آفس میں کام کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ ہمیں نماز کے لیے وقت چاہیے، وقت 15 منٹ ہے، آپ آدھے گھنٹے بعد لوٹتے ہیں۔ آپ نے نماز کو بھی بدنام کیا، اپنے دین کو کیا، اور اس ادارے کے جو فائدے ہیں اس کو بھی نقصان پہنچایا۔ تو جب آپ اپنے دین کی خاطر دوسروں کی دنیا کو بگاڑ کرتے ہیں تو پھر دراصل اپنے ہی آخرت برباد کر رہے ہوتے ہیں۔ بہرحال فرمایا وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ یہ مسئلہ کچھ تھوڑا سا تقدیر سے متعلق بھی ہے، نفع اور نقصان کا، کہ فائدہ اللہ کے ہاتھ میں۔ سب سے پہلی بات تو یہ یاد رکھیے کہ اس کائنات پر اللہ کا حکم چلتا ہے، کانا امر اللہ مفعولا، فیصلے سارے اللہ کے ہیں۔ ٹھیک ہے، پہلا نقطہ یہ یاد رکھنا ہے۔ مصیبت آتی ہے تو بإذن اللہ، فائدہ ہوتا ہے تو بإذن اللہ۔ جب انسان اس حقیقت کو ایکسپٹ کر لیتا ہے تو اس کا طریقہ پھر کیا ہوتا ہے؟ الذین اذا اصابتهم مصیبت قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون۔ فائدہ کیا ہوتا ہے؟ اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ واولئک هم المہتدون۔ یہ سیدھے رستے پر ہیں، یہ جانتے ہیں کہ اہدنا الصراط المستقیم کیا ہے۔ جن کا عملی رویہ مصیبت کے وقت یہ ہوتا ہے کہ اس کو اللہ کے اذن سے سمجھتا ہے، اور وہ یہ جانتا ہے کہ میرا رب مجھ پہ ظالم نہیں، اس میں بھی ضرور کوئی بہتری ہے۔ وہ مصیبت کے وقت بھی اس سے خیر کا پہلو نکالنا جانتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یاد رکھو جو مصیبت تم پہ آئی وہ تم سے خطا کرنے والی نہیں،
وَعْلَمْ أَنَّمَا أَصَابَكَ لَمْ يَكُنْ لِيُخْطِئَكَ وَمَا أَخْطَأَكَ لَمْ يَكُنْ لِيُصِيبَكَ. جو خطا ہو گئی وہ تم پہ آنے والی نہیں تھی، اور جو آئی وہ جانے والی نہیں تھی، وہ تمہارے اوپر ہی آنی تھی. اسے ایکسپٹ کرو. جب انسان فیکٹس کو ایکسپٹ کر لیتا ہے، حقائق کو قبول کر لیتا ہے، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ اس کے دل کو سکون دے دیتا ہے. مَن یؤمن باللہ یہدی قلبہ، اللہ اس کے دل کو صحیح رستہ بتاتا ہے، پازیٹیو تھنکنگ دے دیتا ہے. اور اسی لیے ایک اور حدیث میں آتا ہے، اگر تمہیں کوئی مصیبت آئے تو یہ نہ کہو اگر میں ایسا کرتا تو ایسا نہ ہوتا، بلکہ یوں کہو یہ اللہ کا مقدر کیا ہوا ہے، جو وہ چاہتا ہے وہ ہوتا ہے. فلا تقل لو انی فعلت کذا لکان کذا ولکن قل قدر اللہ وما شاء فعل. پھر اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا، ہر چیز تقدیر میں لکھی ہوئی ہے، یہاں تک کہ عجز اور درماندگی اور چالاکی اور عقل مندی بھی. اب اس کو لوگ الٹے معنوں میں لیتے ہیں، پھر وہ کہتے ہیں جب ہر چیز لکھا ہوا تو پھر ہمیں تو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں. یہ نہیں ہے اس کا معنی. مراد یہ کہ یہ اللہ کے علم میں ہے کہ انسان کو جب وہ صلاحیت دے گا تو وہ اس کا استعمال کس طرح کرے گا. اور پھر اسی طرح یہ ہے کہ یہ سب چیزیں نہ صرف یہ کہ اس کے علم میں ہے، بلکہ اس نے پہلے سے لکھ کے بھی رکھی ہوئی ہیں کہ ایسا ہونے والا ہے. وہ اس کے علم میں یا کاغذ پر، اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ اس کا مطلب ہی اس نے آپ کو باندھ دیا. بنیادی طور پر کہنے کا مطلب یہ ہے کہ انسان جب اللہ کو مانتا ہے اس سینس میں کہ نفع اور نقصان اس کی طرف سے آتا ہے، تو پھر اس کا نتیجہ کیا نکلنا چاہیے کہ مجھے اپنا تعلق اللہ سے مضبوط کرنا چاہیے، درست کرنا چاہیے. وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ. وہ اپنے بندوں پر پورا اقتدار رکھتا ہے، وہ حکمت والا ہے، خبر والا ہے. قُلْ أَيُّ شَيْءٍ أَكْبَرُ شَهَادَةً قُلِ اللَّهُ. ان سے پوچھو کس کی گواہی سب سے بڑھ کر، کس کی بات سب سے سچی ہے؟ کہو میرے اور تمہارے درمیان اللہ گواہ ہے کہ کون حق پر ہے اور کون باطل. قُلِ اللَّهُ شَهِيدٌ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ لِأُنذِرَكُمْ بِهِ. یہ قرآن کس لیے آیا ہے؟ کس لیے آیا ہے قرآن؟ أُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ لِأُنذِرَكُمْ بِهِ، کہ تمہیں اس کے ذریعے میں خبردار کروں. کم سے مراد کون ہے؟ اہل مکہ. وَمَن بَلَغ، اور جس تک یہ پہنچے، وہ کون ہے؟ ہم بھی ہیں اس میں شامل. تو سب کے لیے ہدایت کا ذریعہ پھر کیا ہے؟ یہ قرآن تو آیا ہی اس لیے تھا، یہ تو پہنچائی اس لیے گیا. اوحی الی ھذا القرآن، یہ مل ہی اس لیے رہا ہے تاکہ اس کو آگے پہنچایا جائے، لوگوں کو اس کے ذریعے خبردار کیا جائے. لیکن اگر ساتھ یہ کہہ دیا جائے کہ ہر کوئی اس کو سمجھ ہی نہیں سکتا اور ہر ایک کے لیے ہے ہی نہیں، تو پھر کم اور ومن بلغ کون ہے؟ پھر تو یہ آیت کوئی معنی ہی نہیں رکھتی. تو بات یہ ہے کہ دنیا میں اچھائی اور برائی کا کہیں سے تو ہمیں معیار پتہ کرنا ہی ہے نا، کہ کیا صحیح اور کیا غلط ہے یا نہیں. اپنے دل سے اور خواہشات نفس سے پوچھیں گے. کوئی تو ایک میزان ہونا چاہیے نا جو یہ فیصلہ کرے یہ درست ہے اور یہ نہیں درست. تو اس کے لیے یہ کون بتا سکتا ہے صحیح کیا اور غلط کیا؟ اللہ ہی بتا سکتا ہے. اس جھگڑے میں کہ سچ کیا اور جھوٹ کیا، درست کیا اور غلط کیا ہے، اس میں ثالث کون ہوگا، منصف کون ہوگا، فیصلہ کون کرے گا؟ اللہ. تو اللہ کہاں بتاتا ہے؟ اس قرآن میں. اب جو اس کو پڑھے اور اس کے مطابق بات لے لے وہ قدرتی طور پر حق پر چل پڑتا ہے، صحیح رستے پہ چل پڑتا ہے. اور جو اس کو چھوڑ دے وہ گمراہ ہو جاتا ہے. پھر فرمایا انکم لتشہدون ان مع اللہ الہۃ اخری قل لا اشہد قل انما هو الہ واحد واننی بریء مما تشرکون. تو اصل بات یہ ہے کہ پہنچانے والے کے اوپر ذمہ داری ہے پہنچانے کی. آپ کہہ دیجئے، اللہ کی وحدانیت کا اعلان کر دیجئے اور اس کے بعد خود بری ذمہ ہو جائیے. اور آج اسی پیغام کو، اللہ کی وحدانیت اور ایک الہ کی پہچان ہی کو دنیا میں عام کرنے کی ضرورت ہے. اور اسی کا نام خدا کے دین کی دعوت ہوتا ہے. اسی کا نام کیا ہے؟ دعوت دین. دعوت دین کیا ہوتا ہے؟ دین کی دعوت، اللہ کے نزدیک جو اچھا اور برا ہے اس کے بارے میں لوگوں کو آگاہ کرنا. پھر اسی طرح آپ دیکھیں کہ ولی کا لفظ کیا معنی رکھتا ہے. ولی کا لفظ جو ہے یہ ولا سے نکلا ہے. ولا کہتے ہیں محبت کو، محبت، دوستی، نزدیکی، رشتہ داری، قرابت. اور ولی بمانا مددگار، غم گسار، تنگی ترشی میں کام آنے والا، حامی و ناصر. جیسا کہ ایک اور جگہ پر بھی آتا ولی حمیم. تو وہاں بھی ولی کس معنی میں؟ دوست کے معنی میں، گہرا دوست. اب آپ دیکھیے، میں اس آیت کو پڑھتی ہوں، آپ ولی کے معنی کو ذہن میں رکھیے. کیا؟ مددگار، غم گسار، تنگی ترشی میں کام آنے والا، حامی و ناصر، جس سے ہمیں سب سے زیادہ محبت ہو، جس سے بہت زیادہ دوستی ہو، جس سے ہم بہت قریب ہوں.
جس سے کوئی خون کا رشتہ ہو، جس کی طرف آپ غم، دکھ، تکلیف، پریشانی میں رجوع کریں اور اس کو اپنی عملی زندگی میں دیکھیں. اپنے سے پوچھیں، اپنے سے سوال کریں کہ جب مجھے پریشانی ہوتی ہے میں کیا کرتی ہوں، جب مجھے کوئی خوشی ملتی ہے میں کیا کرتی ہوں، جب میں بیمار ہوتی ہوں کیا کرتی ہوں، جب مجھے کوئی بات سمجھ نہیں آتی میں کیا کرتی ہوں، جب میرا کسی چیز کو حاصل کرنے کو دل چاہتا ہے میں کیا کرتی ہوں، جب مجھے کوئی ضرورت ہوتی ہے پھر میں کیا کرتی ہوں، میرا قبلہ اور میرا مرکز کیا ہے، میرے دل میں پہلا خیال کس کا آتا ہے، میری سوچوں پہ کون چھایا ہوا ہے، میرے دل پہ کون قابض، کون براجمان ہے. ہم میں سے ہر شخص اپنا اپنا احتساب کرے، اور صرف دوستی اور محبت ہی نہیں، توکل اور بھروسہ ہی نہیں، بلکہ مجھے ڈر سب سے زیادہ کس کا ہے، میں سب سے زیادہ ڈرتی کس سے ہوں، کیونکہ اہل ایمان تو وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهِ وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهِ، جیسے وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ ہے، تو دوسری طرف وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهِ ہے، لَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهِ. اب اس مفہوم کو ذہن میں رکھ کے ذرا سوچئے، میرے سوال کا جواب دیجئے، میرا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ سوال کروا رہے ہیں اپنے حبیب سے. قُلْ أَغَيْرَ اللَّهِ أَتَّخِذُ وَلِيًّا أَغَيْرَ اللَّهِ أَتَّخِذُ وَلِيًّا، کیا ہے کوئی اور اس قابل کہ جو میری زندگی میں اس سے بڑھ کر اہم ہو، کسی بھی معنی میں، کسی بھی سینس میں، کسی بھی طرح. أَغَيْرَ اللَّهِ أَتَّخِذُ وَلِيًّا. پھر اپنی عملی زندگی کو دیکھیے، جب کوئی پریشانی ہوتی ہے یا کوئی تکلیف ہوتی ہے تو پھر ہم کیا کرنے لگتے ہیں؟ کسی کے پاس شکایت لے کے پہنچ جاتے ہیں، کسی کو غم کا دکھڑا سنانے بیٹھ جاتے ہیں. اس کا یہ مطلب نہیں کہ انسانوں سے انسان بے نیاز ہو جائے اور کوئی ان کے ساتھ شیئر نہ کرے، کچھ نہیں، لیکن اصل بات یہ ہے کہ سب سے پہلے اللہ کے پاس نہیں پہنچتے. اب دیکھیے، جو لوگ بتوں کو پوجتے ہیں اور مذاہب کے لوگ ہیں، ان کے ہاں بھی جس چیز کو وہ اہمیت دیتے ہیں، جس کو وہ پوجتے ہیں، جب ان کی زندگی میں کوئی بھی اہم چیز ہوتی تو سب سے پہلے کس طرف دوڑتے ہیں؟ بتوں کی طرف دوڑتے ہیں. جو بھی ان کے محبوب ہیں، جن کے اوپر وہ توکل کیے ہوئے، تکیہ کیے ہوئے، جن کو وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارا کچھ کر، سب سے پہلے ان کی طرف دوڑتے ہیں. اصل میں ہم نے شرک صرف ظاہر آنے والی چند چیزوں کو پوجنے کا نام دے رکھا ہے، اور جو دل کے اندر کے خانے چھپی ہوئی چیزیں جن کو ہم اللہ سے بڑھ کے چاہتے ہیں یا جن پہ ہمارا بھروسہ اللہ سے بڑھ کر ہے، اس طرف ہم توجہ نہیں کرتے. وہ چھپا ہوا ہے نا، اسے خود بھی نہیں ڈسکور کر پاتے. ایک انسان ہے جو مخلوق میں جیتا ہے. مخلوق میں جینا، مخلوق کون ہوتی؟ کریشن. اور ایک وہ ہے جو خالق میں جیتا ہے. خالق میں، خالق کون ہے؟ جس نے سب کچھ بنایا. فاطر السماوات والارض. ایک مخلوق کی یاد میں گم رہتا ہے، مخلوق حواس پہ چھائی ہوئی، چاہے وہ مال و دولت ہو یا کوئی انسان ہو. اور ایک وہ ہے جو خالق کی یادوں میں گم رہتا ہے، وہ کہیں پر بھی ہو، اس کا رب اس کے دل میں ہوتا ہے. ایک سائنسدان کہتا ہے کہ فطرت کا مطالعہ میرا مذہب ہے، یعنی نیچر میرا مذہب. جس دن میں فطرت کی کوئی نئی چیز دریافت نہیں کرتا، میں سمجھتا ہوں کہ وہ دن میں نے ضائع کر دیا. وہ کیا کہتا ہے؟ فطرت کو سٹڈی کرنا، نیچر کو سٹڈی کرنا، یہ میرا مذہب ہے، یہ میرا دین ہے. اور جس دن میں فطرت کی کوئی نئی چیز نہیں دریافت کرتا، میں سمجھتا ہوں آج کا دن میں نے ضائع کر دیا. یہ فطرت میں جینے والے کا حال ہے کہ جس دن اسے کوئی نئی چیز نہیں ملی، اس میں سے وہ سمجھتا آج کا دن تو ایسے ہی گیا، آج تو دہاڑی نہیں ملی، جیسے عام ٹرم میں کہتے ہیں نا، آج کوئی کام نہیں ملا. ایک مزدور جب گھر سے نکلتا ہے اور اس کو کوئی کام نہ ملے، کبھی آپ نے دیکھا ہوگا سڑک پہ جاتے ہوئے سویرے سویرے مزدوروں کے جمگٹے کھڑے ہوتے ہیں کہ کوئی آئے ان کو اور لے جائے، کام پہ لگائے، دہاڑی دے اور پھر چھوڑ دے. تو اسی پہ ان کی زندگی کا انحصار ہوتا ہے. ان کو دہاڑی نہ ملے تو وہ انتہائی مایوس لوٹتے ہیں، آج کا دن ضائع گیا. سائنسدان کہتا ہے مجھے کوئی نئی چیز نہیں ملے، میرا دن ضائع گیا. اور ہم سب اللہ والے کیا کہتے ہیں؟ کبھی سوچتے ہیں کہ آج میں نے اپنے رب کی کوئی نئی ادا، کوئی نئی چیز نہیں پائی، ایک نئی طرح سے میرا رب مجھے نہیں ملا، تو ہم بھی کہیں کہ میرا دن ضائع گیا. ہمیں بھی اپنے رب کے بارے میں ہر روز ایک نئی کیفیت سے گزرنا چاہیے. اسی کو کہا گیا کہ جس کا آج اس کے کل سے بہتر نہیں، وہ تباہ ہوا. رب کو پانا کسی بت کو پانا نہیں ہے کہ ایک جامد ساکت چیز کو آپ پا لیں کہ میں نے پا لیا رب کو اور ایک دفعہ میں نے ڈسکور کر لیا اور اب بس ساری زندگی کے لیے کافی ہو گیا. اللہ تعالیٰ کوئی محدود چیز ہے؟ نہیں. تو اس کو پانا بھی کسی مخصوص شکل میں پانا نہیں ہوتا کہ کسی خاص شکل میں آپ نے پا لیا اور آپ کہے جی مجھے میرا رب مل گیا. یہ تو ایک کانسٹنٹ ایفرٹ ہے، یہ تو ہر روز کی ایک نئی دریافت ہوتی ہے، یہ تو ہر روز دل پہ آنے والا ایک نیا خیال، ایک نئی واردات ہوتی ہے. یہ تو ایک مسلسل حقیقت ہوتی ہے جس کی کوئی حد نہیں.
یہ مسلسل واقعہ ہوتا ہے. دیکھیے آپ ہر لمحے کسی ذہنی قلبی کیفیت سے گزر رہے ہوتے ہیں یا نہیں؟ آپ کی سوچ، آپ کا ذہن، آپ کا دھیان کوئی جامد ساکت چیز ہے. تو رب بھی کوئی جامد ساکت بت نہیں ہے. آپ خواہشات، احساسات، سوچوں کا مجموعہ ہوتا ہے. جیسے جیسے آپ کی سوچیں سفر کرتی ہیں نا، جیسے جیسے آپ کا شعور پختہ ہوتا ہے، جیسے جیسے آپ ذہنی اعتبار سے میچور ہوتے ہیں، تو اپنے رب کے بارے میں بھی آپ کا جو ایمان یا معرفت کا درجہ ہے وہ بھی کنٹینیوسلی گرو کرتا ہے، بڑھتا جاتا ہے. ایک بچہ اور طرح سے پرسیو کرتا ہے، ایک بڑا اور طرح سے. تو ہر شخص مختلف طرح پرسیو کرتا ہے. ہر لمحہ ہی تو ہمیں کسی ولی کی ضرورت رہتی ہے. ہم ہر وقت ڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں کہ نہیں؟ یہ انسان کی فطرت میں ہے نا. ہر وقت سہارا چاہیے اس کو، اور عورتوں کو تو اور بھی زیادہ. ہر وقت سہاروں کی تلاش میں ہوتے ہیں. یہ مسئلہ پیش آ گیا، کوئی سہارا چاہیے، کوئی مددگار چاہیے. لیکن اگر آپ اپنے رب کو پا لیں تو آپ کے اندر ایک ایسا ایمان، اعتماد، یقین اور ایک ایسی سکون کی کیفیت ہوگی کہ اس کے بعد ہر مسئلے کا حل نکل آئے گا. من یؤمن باللہ یہدی قلبہ. جو واقعی اللہ پر ایمان رکھتا ہے نا، اللہ اس کے دل کو کیا دے دیتا ہے؟ راہ دکھا دیتا ہے، اس کا رہنمائی دے دیتا ہے. اس کے پاس ہر مسئلے کا حل ہوتا ہے. وہ مایوس نہیں ہوتا، وہ ڈپریشن میں نہیں ہوتا، وہ کسی چیز کو مسئلہ بناتا نہیں اپنے لیے، وہ کسی چیز سے مغلوب نہیں ہوتا، وہ قید تنہائی میں بھی تنہا نہیں ہوتا، کسی بھی مصیبت میں تنہا نہیں ہوتا. وہ کسی جنگل میں ہو، کسی بیابان میں ہو، وہ گھر میں ہو، وہ مصروفیت میں ہو، وہ فراغت میں ہو، وہ صبح بھی ہو، وہ شام بھی ہو. اسی کے لیے کہا گیا اتق اللہ حیث ما کنت. اللہ کا تقوی اختیار کرو، اللہ سے تعلق رکھو، حیث ما کنت، جہاں بھی تم ہو. یہ نصیحت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو فرمائی. اس نے عرض کیا مجھے کوئی نصیحت کیجئے، تو آپ نے 3 باتیں دی تھی ان کو. اور پہلی بات یہی تھی اتق اللہ حیث ما کنت. حیث ما گرامر میں کیا ہے؟ ظرف ہے. ظرف ہے، اور ظرف کی 2 قسمیں ہوتی ہیں، زمان اور مکان. زندگی کا کوئی بھی لمحہ وہ سب زمانہ ہے، اور مکان جگہ کوئی بھی ہو. جب تک آپ دنیا میں ہیں آپ کے پاس زندگی اور آپ یہاں ہیں، یہ دونوں چیزوں کو کور کرتا ہے. حیث ما آپ کی زندگی کے ہر لمحے پر محیط ہے حیث ما، اور آپ کے وجود کے ہر مقام مکان میں محیط ہے. جہاں جہاں آپ چلے جائیں وہیں حیث ما ہے. تو اتق اللہ حیث ما کنت. سارے حالات میں، ساری کیفیات میں، ہر جگہ اس کو یاد رکھنا ہے، اس پر بھروسہ کرنا ہے. کسی لمحے اسے چھوڑ کے ادھر یا ادھر نہیں ہونا، غیر اللہ کی طرف نہیں جانا کہ کسی اور پہ آپ ایسا بھروسہ کرنے لگے، توکل کر. کیوں؟ اس لیے کہ کوئی چیز بھروسے کے لائق ہے ہی نہیں، سب کمزور ہیں. اسی لیے ہر وقت ٹوٹتے ہیں ہم، ہر وقت مایوس رہتے ہیں، ہر وقت روتے دھوتے رہتے ہیں. یہ دھوکہ دے گیا، وہ فراڈ کر گیا، یہ یوں کر گیا، وہ یوں. ہر وقت شکایتی ذہن ہوتا ہے ہمارا، کیونکہ غلطی تو اپنی تھی. بھروسہ کیا کیوں تھا ایک غیر بھروسے کے قابل چیز پر؟ کیوں بنایا تھا غیر اللہ کو ولی؟ یہی ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. یہ چیز انسان کو خوف اور غم سے بے نیاز کرتی ہے کہ وہ اپنا سب کچھ اسی کو سمجھتا ہے اور باقی مخلوق کو کمزور سمجھتا ہے، بھولنے والا سمجھتا ہے، غلطی کرنے والا سمجھتا ہے. لہٰذا انسانوں کے ساتھ پھر اس کا معاملہ کیسے رہتا ہے؟ ہر وقت معاف کرتے رہنا. انسان ہے نا، چھوڑو پرے، معاف کر دو، جانے دو، کیا دل میں رکھنا. پھر مایوسی نہیں پاس پٹک. اغیر اللہ اتخذ ولیا. لکھ لیں اپنے پاس کسی ایسی جگہ جہاں آپ یاد رکھ سکیں. اغیر اللہ اتخذ ولیا. کہیں کوئی چیز ناگزیر نظر آنے لگے، اغیر اللہ اتخذ ولیا، کوئی بھی نہیں. مولانا مناظر احسن گیلانی ایک بہت بڑے اسکالر ہیں، ان کی ایک عبارت ہے، بہت ہی کام کی بات انہوں نے لکھی ہے. ایک کتاب ہے ان کی النبی الخاتم. اس میں وہ لکھتے ہیں کہ پہلوں کی عقلوں کو سورج کی شعاؤں اور آگ کے شعلوں نے اگر چندھیایا تھا تو کیا پچھلوں کے سینوں میں برق کی قوتوں، ایٹم کی طاقتوں، پٹرول کی توانائیوں نے چکا چوند نہیں لگائی ہے؟ یعنی پہلے لوگ اگر سورج کو پوجتے تھے کہ اس سے مروب ہو گئے، آگ کو پوجتے تھے کہ اس سے ڈرے ہوئے تھے، تو آج کے لوگ سورج اور آگ تو نہیں پوج رہے، لیکن ان کے سینوں میں ایٹم کی طاقت اور پٹرول کی توانائی، کیا اس سے وہ مروب نہیں ہے؟ چلے ان لفظوں کو چھوڑ کے ایک لفظ بولیں، ٹیکنالوجی سے مروب نہیں ہے. بزرگوں کے کارنامے، سورماؤں کی اولو العزمیوں نے اگر پہلوں کو ان کے بزرگوں کی پتھر میں کھدی ہوئی مورتیوں کے آدھے جھکا دیا تھا. یعنی بڑے بڑے ہیروز ہوتے تھے نا، بڑے بڑے بہادر لوگ ہوتے تھے، تو وہ کیا کرتے تھے؟
पत्थरों पर उनकी तस्वीरें खुंदा कर लेते थे। कभी आप किसी म्यूजियम में गए हो तो आपने देखा होगा कई स्टैचूज पड़े हैं, कहीं कुछ और इस तरह। कहते हैं ये तो पहलों का शिर्क था, तो क्या पिछलों के लीडरों ने और कायदों के कारनामों ने उनके स्टैचू और फोटो के साथ सारी कौमी इज्जत और फलाह को वाबिस्ता नहीं कर लिया? यानी बाद के लोगों ने बस शक्ल बदल ली है, काम वही है, असल में शेप बदल गई है। तो बात यह है कि अल्लाह को पाने के 2 लेवल्स होते हैं, 2 लेवल्स। पहला लेवल है फितरत के लेवल पे उसको पाना। फितरी सतह क्या है कि हम तमाम लोग फितरत अल्लाह पे पैदा हुए हैं, यानी अल्लाह की जरूरत लेके पैदा हुए हैं। हर दिल में अल्लाह की मोहब्बत किसी न किसी रंग में है, हर इंसान के अंदर, क्योंकि अल्लाह ताला हर इंसान की फितरत में मौजूद है। हर इंसान को अल्लाह की जरूरत है और वो उसको ढूंढते ढूंढते फिर कभी आग में जा खोता है और कभी सूरज में और कभी किसी और चीज में और कभी एक को वली बनाता है, कभी दूसरे को। यानी वो एक ऐसी हस्ती को जरूर मानता है, चाहे उसको नाम अल्लाह दे या कोई और दे, या उसकी वो जरूरत महसूस करता है अपनी जिंदगी में। यह है फितरत की सतह कि वो अंदर एक खुदकुती लगी हुई है कि कोई है जो ये आसमान बनाने वाला है, जो सितारे चमकाने वाला है, जो ये करता, मगर वो सही मानों में नहीं समझता वो कौन है, वो उसको पहचानता नहीं है। दूसरी सतह होती है शऊर की सतह, आंखें खोल के उसको पहचानना और मान लेना, इसी का नाम ईमान है। फितरत की सतह पर तो सारे फिर ईमान वाले हुए, लेकिन वो ईमान काबिल एतबार ईमान नहीं। कभी आपको किसी हिंदू सिख ईसाई से बराह रास्त मुलाकात के इत्तेफाक हुआ? कभी उनसे गुफ्तगू की अल्लाह की जात के बारे में? हर मजहब में कहीं ना कहीं खुदा का तसव्वुर किसी न किसी नाम रंग शक्ल में जरूर पाया जाता है। जो लोग बुतों को भी पूछते हैं ना, वो भी परमात्मा की बात जरूर करते हैं, भगवान की बात जरूर करते हैं, फादर गॉड की बात जरूर करते हैं। तो बात यह है कि हर कोई बात करता है उसकी, लेकिन फिर उनकी ये बात काबिल एतबार क्यों नहीं? जो उन्होंने बड़ों से सुना, जैसे सुना वैसे ही मान लिया, कोई गौर नहीं किया, कोई उसकी हकीकत नहीं जानी। इसीलिए तो आपने देखो कि जो मुल्हिद दहरी होते हैं ना, वो भी मुसीबत पड़े तो किसको पुकारते हैं? अल्लाह ही को पुकारते हैं। लेकिन ऐसा ईमान तो फिरौन का भी था ना, लेकिन वो काबिल कबूल नहीं होता फिर, जो ज़ाहिरियत का पर्दा हटने पर इंसान को नजर आए। मुशरिक इंसान की मुश्किल यही होती है कि वो फितरत की सतह पे तो खुदा को मानने पे मजबूर है और मान भी रहा होता है, लेकिन शऊर की सतह पर सोच समझ के वाकई अल्लाह ताला को हर चीज से ऊपर करार देना अपनी जिंदगी में, ये ईमान मतलूब ईमान है। अब हमें अपने ईमान को देखना है कि हमारा ईमान जो है वो कौन सा है। हमने बस अल्लाह ताला को जिस तरह माँ बाप से सुना उसी तरह मान लिया, बस वो कहते हैं अल्लाह ताला है, हम भी कहते हैं हाँ अल्लाह ताला है। जैसे अफसर फरमाने कि हर बच्चा फितरत पे पैदा होता है, फिर उसके माँ बाप उसको यहूदी या ईसाई बना देते हैं। तो सिर्फ रिवाजी तौर पर एक काम को कर लेना जिसके अंदर कोई रूह ना हो, उससे कोई बहुत बड़ी तब्दीली नहीं आया करती। आज जो मुश्किल है ना मुसलमानों की, वो ये कि चाहे वो अरबों की तादाद में हो, लेकिन चूंकि वो रिवाजी है ज्यादातर, उनकी मेजॉरिटी, दे डोंट मेक एनी डिफरेंस, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता फिर। तो असल जरूरत क्या है कि हम सब अपने रब की मारिफत हासिल करें और शऊर की सतह पर उसको पहचानें और सही तौहीद को अपनी जिंदगी में लाएं। और सही तौहीद क्या होती है कि इंसान अपनी अकीदत और मोहब्बत के, एतमाद और भरोसे के सारे जज्बात एक अल्लाह से वाबस्ता कर ले। ये है खालिस तौहीद। क्या कहा मैंने? अब दोबारा बोलूंगी लफ्ज, अपनी अकीदत, मोहब्बत, एतमाद, भरोसा, ये सारे जज्बात एक अल्लाह के साथ वाबस्ता कर ले। अल्लाह की जात से बढ़कर किसी और से अकीदत ना हो, किसी और पे भरोसा ना हो, किसी और से ऐसी मोहब्बत ना हो। इसके बरक्स शिर्क क्या होता है कि नाम तो बंदा अल्लाह का लेता रहे, लेकिन उसकी सारी दिलचस्पियां, मोहब्बतें, अकीदतें, कुर्बानियां किसी और के लिए हो। क्या कहा मैंने? नाम अल्लाह का लेते रहे, अल्लाह अल्लाह, लेकिन अमली जिंदगी में प्रायोरिटीज, मोहब्बतें, अकीदतें, रोना धोना, हंसना खुशी, हर चीज किसी और से वाबस्ता की हुई। उसको देख के जिए, उसको देख के मरे, उसको देख के हम सब कुछ करें। इसको क्या नाम देंगे? ये क्या चीज है फिर? यही तो गैर अल्लाह अत्तखिज़ु वलियन, यही तो गैर अल्लाह को वली बनाना है आज के दौर में। और अल्हम्दुलिल्लाह हम सो कॉल्ड मुस्लिम्स के अंदर पत्थरों को तो नहीं कोई पूछता, लेकिन बहुत से लोग अपने आला तरीन जज्बात अपने लीडर्स और अपने बड़े बड़े रहनुमाओं और बुजुर्गों और अकाबिर के साथ वाबस्ता किए हुए होते हैं। उनके इशारे पे चलते हैं, जिधर वो चलाए उधर झुक जाते हैं, उनके नाम पे कटते मरते हैं, उनके अखवाल को सीने से लगाए फिरते हैं। और उसके मुकाबले में अगर ये पूछा जाए कि अल्लाह का हुक्म क्या है, कुछ पता नहीं। बड़े बड़े अखवाल ज़रीन
की किताबें भर डाली और उनके अक़वाल दिन रात रटते रहते हैं और पढ़ते रहते हैं, लेकिन पूछो कि कुरान भी पढ़ा है या नहीं, कुछ पता नहीं। महबूब शख्सियतों के परस्तार बने हुए हैं, कभी उनको स्टार कहते हैं, कभी उनको कुछ और बोलते हैं। हाँ, परस्तार परिस्तश करने वाला होता है ना, कभी वो सोचते भी नहीं है कि हम क्या बोल रहे हैं। ये अलग बात है कि अब हमने नाम अपना फैन रख लिया, लफ्ज बदल लिया है, काम वही है। फैन भी तो घूमता ही रहता है, वो भी चक्कर लगाता रहता है ना एक ही मरकज के गिर्द। तो ऐसे फैंस भी क्या करते हैं, बस एक ही शख्सियत के गिर्द घूमते रहते हैं। उसके अलावा चाहे कोई सर फोड़ दे, किसी की बात सुनने को तैयार नहीं, उधर ही जम जाते हैं। दीन का एक ऐसा खुद साख्ता वर्जन जो है, यही दरअसल आज के दौर के मुसलमानों के तनज़्ज़ुल का सबब है। आपको मालूम है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद से पहले बनी इसराइल भी मुसलमान थे, जानते हैं ना? उनकी मुश्किल क्या थी सबसे बड़ी? वो भी कैसे मुसलमान थे? रवाजी मुसलमान थे, इसीलिए वो कोई तब्दीली न ला सके। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाने वाले सहाबा कराम वो कैसे मुसलमान थे? सारा फर्क ही यही है। आज हम क्यों इस्लाम को बदनाम करने का सबब है कि हम रवाजी मुसलमान हैं, नस्ली मुसलमान हैं, बस फितरत की सतह पर मुसलमान हैं, शऊरी तौर पर नहीं, शऊरी मुसलमान नहीं। जरूरत किस बात की है कि अल्लाह के साथ अपने ताल्लुक की तजदीद की जाए और अपने दिल में अपने रब को हाजिर नाजिर जान के वादा करें कि या रब, हर खुशी और हर गम और हर तकलीफ और हर चीज में मैं तेरी ही तरफ रुजू करूंगी, सिर्फ तू ही मेरे लिए सबसे अहम चीज है। हत्ता कि मेरी जूती का तस्मा भी टूटेगा तो पहले तुझे ही याद करूंगी। क्योंकि सहाबा कराम यही तो करते थे। इसका मतलब नहीं कि आप मोची के पास ना जाएं और ये ना कहें उसको कि जरा मेरी जूती जोड़ दो, या किसी से ये ना कहें कि तुम जरा ले जाओ और जूती जुड़वा लाओ, ये नहीं है इसका माना। असबाब तो इख्तियार करेंगे, लेकिन जब वो टूटेगी चीज तो उसका गम नहीं खाएंगे, उसको अल्लाह का फैसला समझ लेंगे कि हाँ ठीक है, और अपनी गलती है तो मान लेंगे कि मेरी कोताही से हो तो तौबा कर लेंगे, फिर अल्लाह की तरफ रुजू। और किसी भी नुकसान के मौके पर, छोटा हो या बड़ा, पहला ख्याल अपने रब का ही। अच्छा अल्लाह ताला, कोई बात नहीं, अगर हो गया तू और देने वाला है, तेरे खजाने वसी है, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, यही पढ़ता ना मोमिन गम के वक्त। फिर खुशी का मौका हो, शादी हो, ब्याह हो, कुछ ऐसा शख्स जिसने शऊर की सतह पर अपने रब को पाया हो, वो नमाज छोड़ के बैठ सकता नहीं, वो सोच भी नहीं सकता, वो कहीं भी हो। इत्तक़िल्लाह हैसु मा कुंता, वो स्टेज पर दुल्हन बन के बैठा हुआ हो या फिर कहीं भी, इत्तक़िल्लाह हैसु मा कुंता, तो रब का हुक्म उसके लिए सबसे अहम होता है। खानदान, बरादरी, रस्म रवाज, हर चीज से आगे, क्योंकि वो शऊरी मुसलमान थे, रिवायती नहीं। वो दूसरों से मरूब नहीं होता। हमारी मुसीबत यह है कि हम दूसरों से मरूब हैं, उनकी ऐसी मोहब्बत में गिरफ्तार हैं, उनकी चकाचौंध से ऐसे मशहूर है कि वो चीजें हमारे दिलों में खुबी हुई हैं, लिहाजा हम अल्लाह के हुक्मों को तरह तरह की तावीलें करके टाल देते हैं। इतने रिजिड नहीं हो, ऐसा ना हो, वैसा, खुद से अख्ता बातें, और अल्लाह के हुक्म को पीछे पीछे पीछे, वो पीछे के नजर भी ना आए और जमीर भी मुलावत न करे। फिर इसी तरह अगर दुनिया के तन्हाई में आपका दोस्त अल्लाह है, तो कब्र की तन्हाई में भी वो साथ नहीं छोड़ेगा, वो आपका ख्याल रखेगा, क़यामत के दिन भी, हशर में, पुल सरात पे, आखिर तक, और जन्नत पे पहुंचा के रिदवानुल्लाहि अकबर से नवाजेगा। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।